الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اللہ کے رسول حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل سعادت احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یہ ہفتہ وار تعلیمی اور تربیتی نشست ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی کے ضمن میں چند ایک معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر اللہ رب العالمین کی توفیق سے کہ مالک کائنات، خالق کائنات، قرآن مجید، فرقان حمید کا نور اور اس کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور یہ کتاب مقدس، کتاب حکمت، کتاب فرقان، کتاب مجید، اس کی سمجھ ہمیں فہم عطا فرمائے. میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی آج کی اس محفل کے حوالے سے، تو مجھے ایک دوست نے سعودی عربیہ سے کومنٹس کیے. اس نے کہا جی کہ یہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کی آج کی اس محفل کو شہدائے احد جو ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو منسوب کریں. تو میں نے کہا جی الحمدللہ، بڑی اچھی آپ نے مجھے تجویز دی ہے، اور انشاءاللہ ہم آج کی اس محفل میں غزوہ احد اور شہدائے احد کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے. میں نے آپ کے سامنے جو سورہ آل عمران کی آیت جس کا انتخاب کیا ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ تم کم ہمت نہ ہو، حوصلہ پست نہ کرو، اور غم بھی نہ کھاؤ. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تم ہی غالب آؤ گے. بالکل اٹل بات اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو ٹوک. ماشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، ایمان کی چراغ تمہارے دلوں میں چراغاں اس کا ہو رہا ہے، روشن ہے، تو پھر ہمت بھی نہ ہارو، حوصلہ بھی نہ کم کرو، اور فکر بھی نہ کرو، سبحان اللہ، غم بھی نہ کرو. غلبہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے تناظر میں ہم اگر دیکھنا چاہیں، اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں اس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں تو جہاد جو ہے وہ ان کے ساتھ لازم و ملزوم رہا ہے ہمیشہ. پر جہاد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے تلوار اٹھا کر کے دشمن کا قلعہ کما کرنا ہے، بلکہ ہر برائی کے خلاف جہاد، اس کو جہاد ہی کہا جاتا ہے. کہیں جہاد اصغر ہے، کہیں جہاد اکبر ہوتا ہے. تو غزوہ احد جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو درخت ہے، جو پودا ہے، ابھی بالکل نوخیز ہے. مدینہ طیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، مکہ المکرمہ سے، اور مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں آپ.
اور چند ایک صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں آپ کے ساتھ، اور کچھ بعد میں آتے ہیں، کچھ پہلے آ جاتے ہیں، اور باقی جو انصار ہیں مدینہ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور دل و جان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہیں، کمیٹڈ ہیں، اور فوراً ہی ہجرت مدینہ کے فوراً ہی بعد ایک قلیل مدت میں غزوہ بدر کا معرکہ جو ہے برپا ہو جاتا ہے کہ کفر جو ہے وہ سارا سمٹ کر کے مجتمع ہو کر کے مدینہ طیبہ کے ان چند سینکڑوں پر جو مشتمل مسلمان تھے ان کو مٹانے کے لیے میدان بدر میں آ جاتے ہیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی تمام تر تیاریوں کے ساتھ۔ لیکن وہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، تمہارے اندر یقین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، تو پھر ہمت بھی نہ ہارو، حوصلہ بھی نہ پست کرو، اور فکر بھی مت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے مقدر میں ہی فتح لکھے گا، سبحان اللہ، غلبہ تمہارے مقدر میں ہوگا۔ تو غزوہ بدر میں اس کی جھلک آل ایمان دیکھ چکے تھے، صحابہ کرام دیکھ چکے تھے کہ 313 کی تعداد نے 1000 کے لشکر کو، جس کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا، سارے وسائل تھے، ان کو عبرتناک شکست دوچار کیا۔ اور پھر وہ کفار کو وہ جو چوٹ لگی غزوہ بدر میں، مشرکین مکہ کو جو چوٹ لگی، انہوں نے اس کے بدلہ لینے کے لیے ٹھانی اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں، یہاں تک قسمیں اٹھائی گئیں کہ ان لوگوں کی جو خواتین تھیں انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ ہم اس وقت تک اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کریں گے، تیل نہیں لگائیں گے جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیں۔ جنگ بدر کے بعد یہ لوگ ارادے تھے کفر کے، مشرکین مکہ کے، اور پھر وہ بھرپور تیاری کر کے تیسرے سال ہی، ہجرت مدینہ کے تیسرے سال ہی، تیسری ہجری میں وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر کے آ جاتے ہیں، غالباً 10,000 کا لشکر ہے ان کا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں کی اطلاع ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سے، صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے کی روشنی میں جہاں انہوں نے آ کر کے ڈیرا لگایا تھا، وہاں جا کر کے مسلمانوں کا جو لشکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت، وہاں جا کر کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ احد کا مقام یہ مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر، تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ پہاڑی ہے اور یہ سرخ رنگی پہاڑی ہے، کوئی سبزہ نظر نہیں آتا اس میں، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 پہاڑ ہیں وہ ایسے وہ جو جنتی ہیں، سبحان اللہ، وہ جنت کا حصہ ہے، ان میں سے ایک پہاڑ احد ہے، احد پہاڑ ہے۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحبہ ویحبنا، یہ جو احد پہاڑ ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پہاڑ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بے شک، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا تقدس ہے، جنت کا پہاڑ ہے، جو جنت کا پہاڑ ہے اسے یقیناً اس کا تقدس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، نحبہ ویحبنا، اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ کے اوپر تھے، اور پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، جیسے زلزلہ آتا ہے ہلنے لگا، تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ کے اوپر اپنے فرمایا احد ٹھہر جا، تجھے علم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، جی، حضرت سیدنا عمر فاروق آپ کے ساتھ تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو فرمایا کہ اے پہاڑ صبر کر، ٹھہر جا، تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اور پہاڑ جو ہے اس میں استقامت آ جاتی ہے، وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو مہر کا بپا ہوا غزوہ احد کا، آپ اگر
اس سے پہلے تو ایک غزوہ ہوا تھا، صرف بدر کا ہوا تھا، اب یہ دوسرا غزوہ تھا۔ تو حوصلے تو مسلمانوں کے جمع تھے، ہمت ان کے اندر تھی، ان کے اندر جو ہے وہ جذبات بھی تھے، سارا کچھ تھا، اور وہ ایک رنگ جو ہے بدر کے مقام پر وہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کیسے غیبی مدد جو ہے وہ آل ایمان کے شامل حال ہوتی ہے۔ تتنزل الملائکہ، کہ جب انسان کے اندر استقامت ہوتی ہے ایمان کی تو اللہ کی جانب سے ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں ان پر سبحان اللہ۔ بدر کے لیے، اور مقام بدر میں ملائکہ نازل ہوئے، ملائکہ نازل ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، آل ایمان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مل کر کے انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، صحابہ کرام کے سامنے تھی کہ ہم تعداد میں کم ہیں، 3000 کا غالباً جاتا ہے، نہ 1000 کا لشکر جاتا ہے مسلمانوں کا، اور اس میں سے 300 جو منافقین ہیں وہ راستے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ چال تھی ان کی، اور وہ کفار مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، دشمن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ منافقین جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد نبی میں بھی آتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن تھے وہ منافقین، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ جمعہ المبارک میں سورۃ البقرہ میں جاؤ تو ابھی تک درس دیتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، تو اس میں یہ سارا یہی تذکرہ چلتا رہا ہے انہی کا، کہ یہ منافقین جو ہے ان کا کیا رویہ ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو وہ راستے سے 300 کے لگ بھگ جو ہے وہ الگ ہو گئے، اب 700 کے قریب مسلمان رہ گئے، اور کفار کا اتنا بڑا لشکر ہے۔ اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکمت کے تحت ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے قافلہ ایک پہاڑی کے اوٹ میں اس کو متعین فرمایا کہ تم نے یہاں رہنا ہے، اور انہیں ہدایت کی کہ جنگ خواہ کیسا بھی رخ اختیار کر لے، لڑائی کیسا بھی رخ اختیار کر لے، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ لیکن جب گھمسان کا رن پڑا اور دو جنگ جب شروع ہو گئی، اور ایک مرتبہ کفار کا جو لشکر تھا ان کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ گئے، پسپا ہونے لگے، بھاگنے لگے، تو وہ جو چھوٹا سا جو گروپ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہاڑی کی اوٹ میں بٹھایا ہوا تھا، حکمت عملی کے تحت انہوں نے سوچا کہ اب کفار تو بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، اب جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، ہمارا لشکر اب جیت گیا ہے، اب ہم اپنی جگہ سے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے اسی لشکر میں آ کر کے شامل ہو گئے جو مسلمانوں کے صحابہ کا لشکر تھا۔ اب جب کفار کو پتہ چلا، انہوں نے اپنی صفیں پھر مجتمع کی، اور پھر انہوں نے اس پہاڑی کی اور سے ان کے گروپ نے آ کر کے تعاقب میں آ کر کے پچھلی جانب سے حملہ آور ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام جو ہے غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، حالانکہ غزوہ بدر میں 70 کفار مارے جاتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ 70 صحابہ کرام جو ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک کفار کی جانب سے خبر جو ہے، ایک افواہ وہ پھیلا دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں محمد استغفر اللہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ جب خبر پھیلتی ہے، صحابہ جو سنتے ہیں، اب کیونکہ لشکر سارا منتشر ہے، ٹولیاں بن گئی ہیں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، جس کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، وہ اپنے حوصلے ہار بیٹھتے ہیں، وہ اپنی ہمت کھو بیٹھتے ہیں، اپنے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک غم اور دکھ کی کیفیت آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں رہے دنیا میں تو ہمیں کس لیے لڑنا ہے، یہ کیفیت بن جاتی ہے ان کے اندر، اور اس کیفیت کی وجہ سے انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، صحابہ کرام کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آپ ایک پتھر پر کھڑے ہیں، اور کفار آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، بار بار حملے کر رہے ہیں، اور چند ایک صحابہ ہیں، 4 یا 5 ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار بنا کر کے آپ کے چاروں طرف کھڑے ہو کر کے ہیں، وہ اپنی ڈھالوں پر تیر بھی سہ رہے ہیں، اپنے سینے بھی تیروں سے چھلنی کروا رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کر رہے ہیں، حضور کو حفاظت میں لیا ہوا انہوں نے، اور یہی وہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ یہ غزوہ احد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے خون کے قطرے بھی نیچے گرے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ چند ایک صحابہ تھے جنہوں نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا،
اور پوری قوت کے ساتھ ہمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے گرد گھیرا بنا کر کے وہ کفار کے تیروں کے وار جو ہے اور تلواروں کے وار جو ہے وہ روکتے رہے، ڈھال بنے رہے، اور بالآخر جو ہے مسلمان جب دوبارہ مجتمع ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدائیں لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں صحابہ کرام کو، میں یہاں ہوں، میں ادھر ہوں، اور جو صحابہ کرام کو اطلاع ملتی ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، پھر مسلمان مجتمع ہو کر کے صف بندی کر کے کفار پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر اس صورت میں کفار جو ہے وہ پسپا ہو جاتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل ایمان نے جتنے بھی غزوات لڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت میں، ان میں سب سے زیادہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں وہ غزوہ احد میں ہوئے ہیں، سب سے زیادہ۔ اس لیے کہ ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، ایک اس گروپ کو جس کو پہاڑی کے اوٹ میں آپ نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی، اور اللہ کے رسول کی حکم عدولی کی جائے تو یہ اللہ رب العالمین اس کو ناپسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے۔ جب انہوں نے حکم عدولی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں نقصان کی صورت میں ایک نتیجہ ان کے سامنے یہ آئینہ دکھایا انہیں کہ اگر تم میرے محبوب کے حکم کی فرمانبرداری جو ہے نہیں کرو گے، انحراف کرو ان کے حکم سے، تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو غیبی مدد آیا کرتی ہے، جو نصرت آیا کرتی ہے، وہ نہیں آئے گی، وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ تمہارے ایمان کی جو اصلیت اور کیفیت ہے اور جو قوت ہے وہ اسی صورت برقرار آتی ہے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمیٹڈ رہو، ان کے ساتھ وفادار رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرے منہ انحراف نہ کرو۔ اور سب اس غزوہ احد میں جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سب سے نامی گرامی جو شخصیت تھی وہ حضرت سیدنا حمزہ تھے، سید الشہداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حمزہ سید الشہداء ہے، اور وہ اتنے جلیل القدر ہستی تھی کہ میدان بدر میں اگر اصل ہیرو تھے تو وہ حضرت مولا علی تھے، اور جو دوسرے درجے پر آتے تھے حضرت سیدنا حمزہ آتے تھے، اور میدان بدر میں سیدنا حمزہ نے عتبہ جو تھا بہت بڑا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جہنم واصل کیا تھا، اس کی گردن اڑائی تھی غزوہ بدر میں، اور اس کی جو بیٹی تھی ہندہ جس کو کہتے ہیں، جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس سے بدلہ لوں گی، اور ایک غلام تھا واشی نام تھا اس کا، اس نے اس کو باقاعدہ پیسے دیے، مال دیا، اس نے کہا کہ مجھے ہر صورت حمزہ جو ہے اس کا سر چاہیے، اس کو ہر صورت مارنا ہے۔ اور غزوہ احد میں واشی کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، باقی جو لڑ رہے تھے لیکن واشی کا ایک ٹارگٹ تھا کہ سیدنا حمزہ میرے جو ہے وہ اس میں آئے، نشانے پہ آئے، اور میں ان کا کام تمام کروں، اور بالآخر وہ اس میں کامیاب ہوا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا غزوہ احد میں، نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ہندہ کے انتقام کی حالت یہ تھی کہ اس نے حضرت سیدنا حمزہ کا ناک بھی کاٹا، آپ کی آنکھیں بھی نکالی، آپ کے ہونٹ بھی کاٹے، آپ کی زبان بھی کاٹی، آپ کی جسم کے ٹکڑے کر دیے، انتقام کی اتنی زیادہ آگ تھی۔ یہاں تک نہیں رکی بلکہ اس نے آپ کا جو یہ سینہ ہے، چھاتی ہے، اس کو چیر کر کے آپ کا کلیجہ نکالا، اور سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکال کر کے اس نے چبایا، کلیجہ چبا کر اس نے نگلنے کی کوشش کی لیکن اس کو نگل نہیں سکی، اور اس نے پھر اگل دیا۔ یہ انتقام کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں انتہا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استقامت کا پہاڑ ہے، صبر کا پہاڑ ہے، لیکن سیدنا حمزہ کی نعش پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہے، مسلسل آپ روتے رہے، اور دیگر جو صحابہ تھے جو شہداء تھے ان کے لیے ان کے لواحقین جو ہے وہ رو رہے تھے، ان کی عورتیں رو رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں ہے، تم اپنے شہداء کے لیے رو رہے ہو، میرے حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے لیے فریاد اور بیان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ کے آنسو سے آنکھوں نہیں رکے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکے 3 دن تک۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ، سیدنا حمزہ آپ کے چچا بھی تھے، لیکن عمر کے لحاظ سے آپ کے دوست بھی تھے،
عمر کے لحاظ سے آپ کے ہم عمر تھے تقریباً، لیکن ان کی بڑی قربانیاں تھیں. آج بھی آپ اگر جاتے ہیں احد کے مقام پر، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار آپ کو وہاں ملتا ہے اور وہاں حاضری آپ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ حمزہ کے قبر پر جا کر آ کر کے جو بھی شخص جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العالمین سے قبولیت ہوگا. سبحان اللہ. جو بھی یہاں آ کر کے دعا مانگے گا. ماشاءاللہ. اور وہ دیکھتے ہیں جو غار ہے وہاں، ہم جہاں سے جاتے ہیں جب اس غار کا بھی ہم زیارت کرتے ہیں، غار کا بھی زیارت کرتے ہیں ہم. احد کے پہاڑ میں جو ہے وہ بالکل اوپر جا کر کے بالکل چھوٹی سی جو گھاٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے جب یہ گھمسان کا رن پڑتا ہے اور صحابہ جو ہے بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے آپ پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کر آپ کھڑے ہوتے ہیں اونچی جگہ پر جا کے. پھر صحابہ کرام کو آپ بلاتے ہیں اور مجتمع کرتے ہیں انہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب نے فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، حقیقت میں ایمان رکھتے ہو، ایمان میں مستقل ہو، تم استقامت ہے تمہارے اندر، پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہاری غیبی مدد ہوتی ہے، تمہاری نصرت ہوتی ہے. ملائکہ بھی آتے ہیں تمہاری مدد کے لیے، آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں. پھر تمہیں نہ کم ہمت ہونا چاہیے، نہ حوصلہ ہارنا چاہیے، اور نہ تمہیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اس جنگ کا، اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا. تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہے اور حقیقت میں ایمان ہے اور تم اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ رکھتے ہو، اعتماد رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، نصرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ یقین پختہ کر کے، ایمان کی دولت سینے میں سجا کر کے جب تم کفار کے مقابلے میں جاؤ گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر غلبہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پھر فتح تمہیں نصیب ہوگی، پھر کامیابی تمہاری، حکمرانی تمہارے قدم جو ہے وہ چومے گی. آج تو ہم ستم ظریفی یہ ہے، آج کیا، آج سے کئی صدیاں پہلے سے ہمارے ہاں سے یہ جذبہ جہاد جو ہے یہ تو ختم ہو گیا ہے، اس کا وجود ہی نہیں رہا. چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں، ٹولیاں جو ہیں، اپنے تئیں فیصلے کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، لیکن وہ شرعاً ان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. شرعی طور پر جو حکومت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، وہ فیصلے کیا کرتی ہے جہاد کے. لیکن جتنے بھی ہماری ریاستیں ہیں، اسلامی ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں ہیں، اسلامی تو کہہ نہیں جا سکتا، مسلمان ریاستیں ہیں. اسلامی ریاست سے کہا جاتا ہے کہ جس میں اسلامک سسٹم ہو. مسلمان جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں کسی میں بھی، کسی حاکم میں بھی، نہ آج نہ آج سے کئی صدیاں پہلے، نہ کسی میں جرت ہوئی ہے، نہ کسی میں یہ توفیق ہوئی ہے، نہ کسی میں یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ دور رہے. تو اس جانب کسی کا دھیان بھی نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ ہم 2-3 صدیوں سے پٹ رہے ہیں. دنیا بھر میں مسلمان جو ہے پٹ رہے ہیں، اہل ایمان جہاں بھی دیکھیں اور زوال کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، جو ہے وہ اس کی رذالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور کفر جو ہے وہ یلغار کرتا ہے، جب چاہتا ہے ان پر یلغار کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے یلغار کرتا ہے. وہ میدان کفر خود انتخاب کرتا ہے اور سجاتا ہے اور پھر مسلمانوں کو ملیا بیٹ کرتا ہے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں، بالکل ریسنٹ دور میں دیکھیں، عراق کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، کسی بھی ملک کو دیکھ لیں. چھوٹا سا ایک وہ اسرائیل ہے، اتنا سا آپ کہہ سکتے ہیں ایک چوزے جتنا اس کا وجود ہے، لیکن اس نے پورے اسلامی دنیا کو جو اس نے وقت ڈالا ہوا ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمانی قوت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. ہماری اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا جو عہد ہے وہ ختم ہو گیا، وہ کمزور پڑ گیا ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ حوصلہ نہیں رہا، وہ ہمت نہیں رہی، وہ ہمارے اندر اخلاص نہیں رہا. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ کمیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں پوری دنیا میں اہل ایمان. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل وفا والا رشتہ جو ہے اور نسبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں.